بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 37۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سنت کی پیروی پر آمادہ کرنے اور نسبت نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کے حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے بارے میں شیخ محمد چتری کی طرف صادر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ مکتوب گرامی جو کہ آپ نے مہربانی فرما کر صادر فرمایا تھا، اس کے مطالعہ سے بہت مسرت اور خوشی ہوئی۔ آپ نے اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ پر اپنی استقامت اور ثابت قدمی کے بارے میں تحریر فرمایا تھا، تو الحمدللہ سبحانہ علی ذالک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے قابل یہ نعمت ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ اس طریقہ عالیہ کے بزرگوں کی برکت سے آپ کو بے انتہا ترقیاں عنایت فرمائے۔ ان بزرگوں کا طریقہ سرخ گندک یعنی اکسیر ہے، اور سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تابع داری پر منحصر ہے۔ نقشبندی سلسلے میں سب سے زیادہ جو مجاہدہ ہے وہ یہی سنت کا مجاہدہ ہے، مجاہدہ یہی ہے، اور یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، ورنہ مقصودی طور پر اور اس کے علاوہ کوئی مجاہدہ نہیں کرایا جاتا۔ یہ فقیر اپنے موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے کہ اس وقت جو میری کیفیت ہے فرمایا وہ میں لکھتا ہوں۔ یہ فقیر اپنے موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے کہ بہت عرصے تک علوم و معارف اور احوال اور مواجید ماہ نسیاں کے بادل کی طرح بکثرت اور لگاتار وارد ہوتے رہے، یعنی بہت عرصے تک عجیب چیزیں میرے اوپر کھلتی رہیں، اور جو کام کے کرنا چاہیے تھا حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام اس فقیر سے لینا تھا وہ لے لیا ہے، اور اب اس کے سوا اور کوئی آرزو باقی نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے۔ بس آرزو یہ ہے زندگی کا، اس وقت میرا آخری خواہش اور مقصد یہ ہے کہ سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے اور احوال اور مواجید اہل ذوق کے سپرد رہیں، وہ ان کو مل جائیں جو ان چیزوں کے شوقین ہیں۔ مجھے حق تعالیٰ سنت زندہ کرنے کی کوئی توفیق دے دے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اپنے سلسلہ کے خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت سے معمور رکھتے ہوئے اپنے ظاہر کو ظاہری سنتوں کی پیروی سے پوری طرح آراستہ اور مزین بنائیں، باطن میں نسبت نقشبندی کو بٹھائیں اور ظاہر اپنی وہ سنت پر اور ڈھالیں اور شریعت پر ڈھالیں۔ شعر کا ایک فقرہ لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کام ہے اصلی یہی، باقی تو سب کچھ ہیچ ہے۔ پانچوں وقت کی نماز کو اول وقت میں ادا کیا کریں، یہ سنت کی ایک اہم حکم ہے۔ اول وقت سے مراد مستحب وقت میں، جب اس کا نماز کا مستحب وقت شروع ہو تو پھر مزید تاخیر نہ کریں۔ پانچوں وقت کی نماز کو اول وقت میں ادا کیا کریں، سوائے سردیوں میں عشاء کی نماز کے تہائی رات تک اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ سردیوں کے زمانے میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک، اس امر میں فقیر بے اختیار ہے، نہیں چاہتا کہ نماز کے ادا کرنے میں بال برابر بھی تاخیر ہو۔ اس فقیر نے اپنے حضرت دامت برکاتہم کو بھی دیکھا ہے سفر میں، کیونکہ اکثر حضرات کے اسفار رہتے ہیں تو ہمارا عام طور پر سستی ہو جاتی ہے، سفر میں ہیں تو چلو تھوڑی دیر پڑھ لیتے ہیں، آگے چل کے پڑھ لیتے ہیں، آگے جلدی بھی ہوتی ہے، آگے کہیں پہنچنا ہے، وقت پر تاخیر ہو رہی ہے،
لیکن حضرت دامت برکاتہم کو دیکھا کہ وہ نماز میں تاخیر نہیں ہے. جب جو ہی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو چاہے آگے دیر ہو رہی ہے، جلسے میں پہنچنا ہے، لیکن جہاں بھی وقت شروع ہو گیا تو نماز پڑھ لینی. اس امر میں فقیر بے اختیار ہے، نہیں چاہتا کہ نماز کی ادا کرنے میں بال برابر بھی تاخیر ہو، اور کسی بشری تقاضے سے عاجز ہونا وہ اس سے مستثنیٰ ہے. کہ آدمی کو کوئی غیر بشری تقاضا پیش آ جائے، وہ انسان ہے، ظاہر ہے وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، ورنہ حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ نماز کی تاخیر میں، نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو. تو وقت پر پڑھنا اور پھر پورے آداب کے ساتھ پڑھنا، سنتوں کی رعایت کر کے پڑھنا. اس ایک فرض میں کتنی سنتیں ہیں، یعنی نماز کی ادائیگی میں، نماز کی ادائیگی میں کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، سنتیں ہیں. جب آدمی کی فکر ہو جاتی ہے اور توجہ کھل جاتی ہے تو اٹھنا کیسے ہے، کھڑا ہونا سنت طریقے کے مطابق کیسے ہے، رکوع سنت کے مطابق کیسے ہے، سجدہ رکوع سنت کے مطابق کیسے ہونا چاہیے، تشہد سنت کے مطابق کیسے ہو، ایک ایک چیز پر پھر انسان کی خود بخود جاتی ہے، توجہ جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے اس کو طلب معلوم ہوتی ہے. پھر تلاش کرتا ہے، علماء سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ مجھے اس کا مسنون طریقہ نہیں مل رہا، اس کا مسنون طریقہ نہیں مل رہا. اپنی کوشش کے بعد پھر علماء سے رجوع کرتا ہے. تو پھر اس طرح اس کو مسائل کی ضرورت دن بدن، عملی مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ایسے ایسے مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کی طرف کبھی پہلے توجہ نہیں گئی تھی. تو یہ مسائل کی طرف توجہ جانا، یہ عمل، انسان کا جو عمل کا جذبہ ہے وہ یہ طلب پیدا کرتا ہے کہ جب عمل کا جذبہ ہوگا تو پھر نئے نئے مسائل کی بھی تحقیق کی ضرورت محسوس کرے گا. اگر جذبہ عمل کا نہیں ہے تو وہ مسئلے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرے گا. اس کو بغیر ضرورت کے بتا دیں گے وہ اس کی قدر بھی نہیں کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے سنے گا پھر بھول جائے گا. ضرورت محسوس ہوگی پھر سیکھے گا، پھر ساری زندگی اس کو یاد رہے گا. حق تعالی ہمیں اس حقیقت پر مطلع فرما دے اور اس کی پوری پوری حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.